کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسے دانا شخص کا ذکر ہے جس کی چند مختصر نصیحتیں آج بھی پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا راستہ ہیں؟ اور کیا ہوگا اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ شاید آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہر نصیحت میں ایسا سبق چھپا ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک چینل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں ایک نہایت حکمت والے بندے کا ذکر فرماتے ہیں، جنہیں ہم لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن نے انہیں حکمت عطا ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن انہیں نبی نہیں کہا۔ یہی حکمت ان کی سب سے بڑی پہچان بنی، اور انہی کی نصیحتیں آج بھی دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ ایک دن لقمان حکیم اپنے بیٹے کو محبت بھرے انداز میں سمجھا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، بلکہ شفقت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نرم انداز میں کی گئی نصیحت دل میں اتر جاتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ گویا انہوں نے زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہی سکھائی کہ انسان کی کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ اس کے بعد انہوں نے والدین کی عظمت کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماں نے تکلیف اٹھا کر بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی ہو، تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ البتہ دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ حق بھی سکھاتا ہے اور ادب بھی۔ پھر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں میں یا زمین کے کسی کونے میں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور سامنے لے آئے گا۔ اس نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ انسان اکیلا ہو یا لوگوں کے درمیان، ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہی احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون، برکت اور نظم پیدا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کرو، کیونکہ یہی ہمت والوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی بیماری سے بچنے کی نصیحت کی جو بہت سے لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسان چاہے کتنا ہی مالدار، طاقتور یا علم والا ہو، اگر اس کے دل میں غرور آ جائے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو، کیونکہ سب سے بڑی آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ صرف آواز کے بارے میں نہیں، بلکہ انسان کے پورے اخلاق کے بارے میں تعلیم ہے۔ مسلمان کی گفتگو نرم، باوقار اور باادب ہونی چاہیے۔ سخت لہجہ اور چیخ کر بات کرنا دلوں کو دور کر دیتا ہے، جبکہ نرمی محبت پیدا کرتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ لقمان حکیم کی یہ چند نصیحتیں ہماری روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہیں۔
اگر ہم شرک سے بچیں، والدین کا احترام کریں، نماز کی پابندی کریں، ہر وقت اللہ کو حاضر و ناظر جانیں، نیکی پھیلائیں، برائی سے روکیں، صبر کریں، تکبر چھوڑ دیں اور نرم اخلاق اختیار کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان نصیحتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ ہر آنے والی نسل ان سے ہدایت حاصل کرے۔ کامیابی وہی ہے جو ان باتوں کو صرف سنے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان عظیم نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ایسی مزید مستند اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل GS مغل اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت، ہدایت اور برکتوں سے نوازے، آمین۔